ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ناظرین کرام، ARY-Q TV پہ نعمت افطار کی یہ خصوصی ٹرانسمیشن ARY اسٹوڈیوز کے Q TV کے لاہور اسٹوڈیو سے آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں، اور میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر سرور حسین نقشبندی۔ اصلاح معاشرہ ہمارا یہ سیگمنٹ ہے، اور اس میں بہت سے اہم ان موضوعات پر ہم بات کر رہے ہیں کہ جن کا تعلق انفرادی اور اجتماعی اصلاح سے، افراد کی اصلاح کے ساتھ ہے اور معاشرے کی اصلاح کے ساتھ ہے۔ تو اسی لیے میں نے کل عرض کیا تھا کہ ایک حدیث مبارکہ معلم انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانیت کی تربیت کے لیے، اصلاح کے لیے تشریف لائے، اور آپ سے مختلف موقع پر مختلف سوالات کیے گئے، اور ان سوالات کے جواب جو آپ نے عطا فرمائے، اس کی روشنی قیامت تک آنے والی انسانیت کے قلب و روح کو، ان کے فکر کو روشن کرتی رہے گی۔ آپ سے ایمان کے کمال کے حوالے سے سوال کیا گیا تو آپ نے اس کو دو حصوں میں تقسیم فرمایا، اور کیا جامعیت کے ساتھ، کیونکہ حضور جامع الکلم بھی ہیں، کہ آپ جو گفتگو فرماتے ہیں اس کے اندر کمال یہ ہوتا ہے کہ مختصر الفاظ میں جامعیت ہوتی ہے، معنویت اس میں بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ الایمان نصفان، نصف فی الصبر و نصف فی الشکر۔ ایمان کے دو حصے ہیں، آدھا ایمان صبر میں ہے اور آدھا ایمان شکر میں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ان دونوں چیزوں کے اندر ایمان کا کمال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا۔ آج کے موضوع کی طرف آئیے بڑھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد مہمانوں کے تعارف کی طرف چلتے ہیں۔ اسراف آج کا ہمارا موضوع ہے، فضول خرچی، اور یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن بخیل بھی نہیں ہو سکتا اور مومن فضول خرچ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ کس طرح سے حسن توازن پیدا کیا جا سکتا ہے، اسراف جو ہے اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے، اور کن کن امور میں ہمیں اس کی احتیاط کرنے کا اور اس کو توازن کے ساتھ استعمال کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس پہ انشاءاللہ آج ہم بات کریں گے۔ اور ہمارے ساتھ مہمان تشریف فرما ہیں جناب مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب، خطیب جامع مسجد داتا دربار۔ خوش آمدید کہتے ہیں حضرت۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ جناب قاری محمد یونس قادری صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ کل آپ کو بہت ہم نے یاد بھی کیا اور مس کیا، آپ موجود نہیں تھے، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے آج ہمیں جوائن کیا۔ مفتی غلام یاسین نظامی صاحب، بہت شکریہ جناب آپ کی تشریف آوری کا، اور انشاءاللہ آج ہم آپ سے رہنمائی لیں گے۔ اور ہمارے ساتھ ممتاز معروف محترم ثنا خواں محمد فیصل نقشبندی بھی موجود ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، اور بسم اللہ کلام سے آغاز کرتے ہیں پروگرام۔ اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، آپ یاد آئے تو پھر یاد نہ آئے کوئی، آپ یاد آئے تو پھر یاد نہ آئے کوئی، غیر کی یاد میرے دل سے بلائے رکھنا، غیر کی یاد میرے دل سے بھلائے رکھنا، اور میں نے مانا کہ نکما ہوں
آپ کہوں میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کہوں میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کہوں مجھ نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا اور ذرائے خاک کو خورشید بنانے والے ذرائے خورشید بنانے والے خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا ماشاءاللہ جناب خالد محمود نقشبندی صاحب کا بہت ہی شعرافا کلام، بہت شکریہ آپ نے پیش فرمایا۔ مفتی صاحب گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ اسراف ایک بہت بڑی اخلاقی ایتھیکل بیڈ ہیبٹس میں آتا ہے اور اس کا شکار ہے ہمارا معاشرہ بھی اور عمومی طور پر ہم لوگ۔ تو اس حوالے سے جو دینی تعلیمات ہیں، ہمارا دین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیسے ہماری رہنمائی کرتی ہیں؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ہم سب سے پہلے تو اسراف کے بنیادی کانسیپٹ کو سمجھ لیں اور پھر قرآن و سنت کی روشنی میں اس پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ اسلام دین وسط ہے، اعتدال اور میانہ روی کا دین ہے، اور اس کے پیروکاروں کو قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں 2 پارے کی ابتدا میں اللہ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، جی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں امت وسط بنایا ہے۔ وسطیت کیا ہے؟ افراط اور تفریط دونوں سے دور، ٹھیک، درمیانی راستہ، عقائد میں بھی، اعمال میں بھی، اور اپنی تمام اخلاقیات میں بھی۔ صحیح۔ اب یہ وسطیت کیا ہے، اور اس کی روشنی میں اسراف کو سمجھنے کے لیے یوں سمجھیں کہ جو اعمال ہیں اور خاص طور پر خرچ کرنے کے معاملات میں ہیں، اس میں ایک کنارے پر بخل ہے اور دوسرے کنارے پر اسراف ہے۔ صحیح، یہ دونوں انتہائیں ہیں، افراط اور تفریط دونوں، کہ ایک طرف بخل ہے دوسری طرف اسراف ہے، اور اس کی درمیانی جو کیفیت ہے اس کا نام توازن ہے، میانہ روی ہے، اس کا نام میانہ روی ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اس بارے میں بہت کلیئر احکامات ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ چنانچہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 67 میں ہے وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا۔ یہ عباد الرحمن کی صفات ہیں کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ بخل کرتے ہیں، جو میں نے عرض کیا ہے، بلکہ ان کا خرچ کرنا ان دونوں انتہاؤں کے درمیان اعتدال پر مبنی ہوتا ہے، حد اعتدال پہ ہوتا ہے۔ آگے دیکھیے سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ 31 آیت میں ارشاد فرماتے ہیں وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، کھاؤ پیو لیکن حد سے تجاوز نہ کرو۔ اب یہ کھانے پینے کے خاص طور پہ اسراف کی طرف توجہ دلائی گئی، اور اس کے اوپر اگر میڈیکلی بات کریں تو اس میں زیادہ کھانے کی بڑی تفصیلی بات ہو سکتی ہے کہ کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو، حد سے نہ بڑھو، اس لیے کہ اللہ رب العزت حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ بلکہ اس سے بڑی اس کے ساتھ ریلیٹ جو وعید ہے کہ اللہ کریم بنی اسرائیل صورت میں 27 ورس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ جو فضول خرچ ہیں یعنی اسراف کرنے والے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ وَقَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور شیطان اپنے رب کا بہت بڑا ہی ناشکرا ہے۔ اچھا، حضور علیہ السلام کی تعلیمات میں دیکھیے
حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو فرما رہے تھے اور پانی کا بے دریغ استعمال فرما رہے تھے، تو نبی کریم علیہ السلام نے ان کو دیکھ کر فرمایا ما ھذا الصرف، اے سعد بن ابی وقاص یہ کیا فضول خرچی کر رہے ہو؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افی الوضوء اسراف، کہا وضو میں بھی اسراف ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نعم وَإِن كُنْتَ عَلَى نَهْرٍ جَارٍ، اللہ اکبر، اللہ اگر تو بہتی نہر پر بھی ہے نا تو پھر بھی تو نے اعتدال کو اپنانا ہے، اور وضو کرنے میں بھی تم نے اسراف نہیں کرنا۔ سبحان اللہ۔ اور اس میں آج کل جو یہ بہت world wide امپورٹنٹ ہے، بلکہ میسیج دیجئے چونکہ رمضان المبارک ہے، ہاں جی ہمارے یہاں عموماً یہ ہوتا ہے کہ وضو کا ارادہ کرنے سے پہلے پانی کھول لیتے ہیں۔ جی نہیں، اس کے اوپر تو ہم بڑی تفصیلی بات کر سکتے ہیں، اور ورلڈ وائڈ اس وقت انسانیت اپنے جن سورسز میں جی مشکلات کا اور کمی کا شکار ہے، اور ورلڈ وائڈ جو ایک سسٹینیبل جو مستقل پائیدار ترقی کے لیے جو بنیادی اصول بتائے گئے ہیں ان کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ آپ قدرتی جو وسائل اور ذرائع ہیں ان کو ضرورت کے مطابق استعمال کریں، جن پہ ہم بات کریں گے۔ تو قرآن و سنت میں مسلمان کے لیے، امت کے لیے اور اصلاح معاشرہ کے لیے یہ ایک بنیادی عنصر کے طور پر اس کو ذکر کیا گیا ہے کہ مسلمان افراط اور تفریط یعنی بخل اور اسراف سے بچیں اور میانہ روی کو اختیار کرتے ہوئے صراط مستقیم پر قائم رہیں۔ بالکل ٹھیک مفتی صاحب، بہت خوبصورت آپ نے رہنمائی فرما دی۔ ابتدائی ہم نے گفتگو قرآن و سنت کی روشنی میں اس کی کچھ جہات پر ہم نے ذکر کیا۔ قاری صاحب، یہ کیسے ہم تعین کریں گے اسراف کا؟ کیا امور کے مطابق اس کا تعین ہوگا یا ہمیں عمومی طور پر ہی اس کو کسی بھی چیز میں کسی بھی چیز کی زیادتی جو ہے وہ درست نہیں ہے؟ اسراف کا تعین ہم انفرادی طور پر، ذاتی طور پر کیسے کریں گے؟ ڈاکٹر صاحب، قرآن پاک نے اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ، اور بڑا خوبصورت اسلوب ہے قرآن پاک کا، سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ پاک نے فرمایا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا۔ فرمایا کہ اللہ پاک نے پیرامیٹر بیان فرما دیا، فرمایا کہ نہ تو اپنے ہاتھ اس قدر باندھ لو کہ بخل آ جائے، جس طرح کہ مفتی صاحب نے اس کی طرف اشارہ فرمایا، اس کو اقتار کہتے ہیں بخل کو، اور نہ اقتار ہو نہ اسراف ہو، یعنی ان دونوں سے، بلکہ قوام ہو۔ یعنی قرآن پاک نے فرمایا کہ نہ تو اپنے ہاتھ باندھ لو کہ بالکل بخل کی جانب چلے جاؤ، اور نہ اپنے ہاتھ اتنے کھلے کر دو کہ جناب تمہیں خود پچھتاوا پڑ جائے اور تم اپنی ذات کو ملامت کرنا شروع کر دو اور پچھتاوا تمہیں ہو جائے۔ تو قرآن پاک نے اسلوب بیان فرما دیا ہے کہ نہ تم اسراف کی جانب جاؤ نہ اقتار کی جانب جاؤ، جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا۔ فرمایا کہ نہ اسراف کرو اور نہ بخل کرو، بلکہ اس کی درمیانی راستہ۔ دیکھیں بڑی خوبصورت حدیث پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اصحاب رسول نے دنیا کا ذکر کیا۔ حضرت ابو امامہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا الا تسمعون، الا تسمعون، حالانکہ کسی بات بھی ایک دفعہ کہنا کافی ہے، لیکن اس میں تاکید دیکھیں، 2 مرتبہ حدیث پاک کے اندر الفاظ ہیں الا تسمعون، الا تسمعون ان البزازۃ من الایمان۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم سنتے نہیں ہو، کیا تم سنتے نہیں ہو؟ فرمایا یہ جو فضول خرچی جو ترک کر دیتا ہے، فرمایا وہ ایمان میں داخل ہو جاتا ہے۔ اللہ، یعنی آپ اندازہ کریں کہ جو فضول خرچ ہے، جو اسراف کرنے والا ہے، جو ہاتھ کو کھول دیتا ہے اور اپنی بڑائی اور اپنی خود نمائی کے لیے دنیا کے اندر اپنی بلے بلے کروانے کے لیے، واہ واہ کروانے کے لیے، جناب وہ تو ایک تو فضول خرچی کی جانب جاتا ہے تو معاشی تنگی ہو جاتی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کی ناراضگی ہے۔ تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ ایمان کے منافی ہے۔ تو معنی کیا ہوا؟ جس طرح کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ لوگوں کے دلوں کو جوڑتا ہے، فرمایا رب کائنات اسے بغیر حساب کے جنت عطا فرما دیتا ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے تو اما عائشہ نے کہا یہ تو خوشی کی بات ہے، فرمایا میں اس کو معکوس دیکھ رہا ہوں، تو جو فضول خرچی کرتا ہے اور جناب وہ ایمان کے منافی عمل کر رہا ہے، وہ اللہ کی ناراضگی کو اپنے ساتھ لازم کر رہا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ ناظرین کرام، پہلے حصے میں ہم نے بات کی قرآن و سنت کی روشنی میں، اس کو سمجھنے کی کوشش کی۔ اب اس کے جو معاشرتی نقصانات ہوتے ہیں، چونکہ ہم اصلاح معاشرہ کی بات کر رہے ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں، لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ جی ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں وقفے کے بعد آپ کو۔ پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ نعمت افطار، اور ہمارا سیگمنٹ ہے اصلاح معاشرہ، اور آج کا موضوع ہے اسراف، فضول خرچی پہ ہم بات کر رہے ہیں، جو ایک عمومی رویہ ہے ہمارے ہاں۔
اور اس کے اوپر اس کے معاشرتی نقصانات کیا ہو سکتے ہیں، پہلے حصے میں ہم نے اس کے معنی و مطالب اور قرآنی تعلیمات کے تناظر میں اور اس کی روشنی میں اس کو سمجھا کہ یہ ہے کیا۔ اب اس کے نقصانات کیا ہیں اس پہ بات کرتے ہیں۔ مفتی غلام یاسین نظامی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اسراف کے جو معاشرتی نقصانات ہیں انفرادی اور اجتماعی، اس پہ رہنمائی فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ لا خیر فی الاسراف ولا اسراف فی الخیر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسراف میں کوئی بھلائی نہیں ہے اور نیکی میں کوئی اسراف نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں قرآن عزیز کے اندر دو چیزیں جو ہیں وہ بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہیں، ان کے درمیان ہمیں ڈفرنس جو ہے وہ بھی معلوم ہونا چاہیے۔ پہلے نمبر پر یہ ہے کہ اسراف کسے کہتے ہیں۔ اچھا، اس کے حوالے سے مفسرین اعظام نے بیان فرمایا ہے ہر ایسا کام جو اللہ کی نافرمانی میں کیا جائے وہ اسراف کہلاتا ہے۔ ٹھیک، ایک تو یہ والی بات ہوتی ہے۔ صحیح۔ اللہ کے پیارے رسول کی نافرمانی والا کوئی بھی عمل ہو وہ اسراف کہلائے گا۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ اسراف اور تبذیر قرآن عزیز کے اندر کیونکہ یہ دونوں لفظ ہیں اور یہ دونوں اسی معنی میں استعمال ہوتے ہیں، فضول خرچی کے معنی میں۔ اچھا، جو اسراف کا معنی ہے نا وہ ہے ضرورت سے زائد خرچ کرنا، صحیح، اور تبذیر کا معنی یہ ہے کہ جہاں پر ضرورت ہی نہیں ہے وہاں پر خرچ کرنا۔ صحیح۔ تو اسراف بھی منع ہے اور تبذیر بھی منع ہے۔ اب یہ جو آیا مبارکہ سورہ اعراف کی آیا مبارکہ 31 ہے، اس میں جو بیان کیا گیا کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین، میڈیکل کے اندر اس آیت کو نا علاج کے لیے بنیاد قرار دیا گیا ہے۔ صحیح، صحیح۔ اور دیکھیں میڈیکل کی بنیاد جو ہے وہ یہی آیا مبارکہ ہے کہ جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ نے کھانا پینا ہے اور آپ نے حد سے تجاوز نہیں کرنا۔ اب یہی چیز تو ہمارا دین جو ہے وہ ہمیں بتا رہا ہے۔ اب اس کے بعد آ جاتے ہیں جی اس کے نقصانات کی طرف۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے یہ ہمارا اپنا نہیں ہے، یہ اللہ کا عطا کردہ ہے، بے شک۔ اور یہ کیا ہے؟ امانت ہے۔ اور ہر چیز کے بارے میں کل قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں پوچھا جائے گا، اور بطور خاص قیامت والے دن 5 سوالات تو ضرور کیے جائیں گے، جن میں سے ایک سوال یہ بھی ہے مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ صحیح۔ تو جب تک یہ روایت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ہے کہ جب تک کوئی آدمی ان 5 سوالوں کا جوابات نہیں دے گا وہ آگے نہیں جا سکے گا۔ ٹھیک۔ تو ایک تو ہمیں اس حوالے سے ذرا غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ کتنا اہمیت کا حامل ہے کہ جب تک ہم سے اس بارے میں پوچھ گچھ نہیں کی جائے گی تب تک ہم لوگ آگے نہیں جا سکتے۔ صحیح۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی امانت ہے، تو امانت کا ضیاع کرنا یہ ناشکری ہے۔ ٹھیک۔ قرآن مجید کے اندر قبلہ ڈاکٹر صاحب قرآن مجید کے اندر جتنی بھی امتوں کی تباہی اور بربادی کا ذکر کیا گیا ان کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ ساری کی ساری ناشکری اور ناقدری تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسراف جو ہے یہ ہمیں ناقدرے اور ناشکرے لوگوں کی فہرست میں شامل کرے گا، اور اسراف کا عمل جو ہے یہ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں، کیونکہ یہ انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے اور یہ عمل جو ہے یہ شیاطین کے بھائیوں کے مثل جو ہے اس عمل کو قرار دیا گیا ہے، تو اس سے اپنے آپ کو بچانا در حقیقت اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ اپنے مال کی حفاظت کرنا ہے۔ ظاہری سی بات ہے یہ مال جو ہے وہ ہمارے پاس اپنا نہیں ہے، وہ بھی اللہ کا عطا کردہ ہے، اور اس کے نقصانات میں سب سے بڑا نقصان یہ بھی ہے کہ جب آپ مال خرچ کرتے ہیں تو وہ لوگ جن کو مال کی ضرورت ہے ان کے دلوں کے اندر ایک عجیب سی کیفیت جسے حسد کا نام دیا جاتا ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ بھی کہتے ہیں کہ ان کو اتنا نوازا گیا ہے اور ہمیں جو ہے وہ ان نوازشات سے محروم رکھا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی آدمی معاشرے کے اندر اپنی واہ وہ بٹھانے کے لیے یہ والا کام کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ریاکاری کا عنصر پایا جا رہا ہے۔ تو یہ 3 ایسے فساد ہیں کہ جو معاشرے کی تباہی اور بربادی کا باعث بنتے ہیں، اور قرآن عزیز کے اندر اس بات کو بھی بیان کیا ہے وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، کہ جو لوگ بھی ایسا کریں گے تو یہ فساد کا کام ہے اور اللہ پاک جو ہے وہ فساد کو پسند نہیں فرماتا۔ مفتی صاحب یہاں سے ہم آگے بات بڑھائیں، جو بھی مفتی صاحب ذکر کر رہے تھے کہ اپنے وسائل اگر کسی کو ملے ہوئے ہیں اور ان کو حد سے زیادہ خرچ کرنا، جس سے اسراف کا جو ہے وہ نمود و نمائش اور ریاکاری تک بات جو ہے وہ جا پہنچتی ہے، تو یہ جو ذاتی وسائل کا اس طرح سے استعمال ہے یہ کسی حقدار کی حق تلفی کا سبب بھی بنتا ہے۔ یہ ایک بڑی دلچسپ اور بڑی غور کرنے والی بات ہے، اور خاص طور پر جن لوگوں کو وسائل کی فراوانی میسر ہے ان کی تربیت اور ان کے سمجھنے کا یہ معاملہ ہے۔
پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان جتنے بھی اس کائنات میں موجود وسائل ہیں وہ بنیادی طور پر اس کی ڈائریکٹ ملکیت میں نہیں ہے، ٹھیک، وہ اس کے پاس امانت امانت ہے، ایون اس کا وجود بھی ظاہر ہے خود کی امانت۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اگر کسی کے پاس پیسہ بہت زیادہ آ گیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب وہ اس کو خرچ کرنے میں اس کو کلیتاً اپنی خواہشات کے مطابق وہ خرچ کرے گا، وہ اس کے پاس بطور امانت آیا ہے، جی ہاں، اور جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ اس کی مسئولیت اس پر ضروری ہے۔ ٹھیک، اس کے اندر وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، قرآن مجید فرماتا ہے کہ اس کے مال کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو اس کے پاس آیا ہے دوسروں کا حق اس میں موجود ہے۔ صحیح، پہلی بات تو یہ سمجھنی چاہیے۔ دوسرے نمبر پر کہ اپنی ملکیت میں موجود وسائل کو ضائع کر دینا یہ سمجھ کر کہ یہ سارے میرے ہیں، میں اس کو جو مرضی کروں، یہ بھی بنیادی طور پر دوسروں کی حق تلفی ہے اور معاشرے میں بگاڑ کا سبب ہے۔ آئیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سے ہم برکت حاصل کرتے ہیں۔ ایک تو میں نے جیسے پہلے عرض کیا تھا کہ وضو پانی نہر کا ایک قدرتی ذریعہ اور وسائل ہے، تو بے شک وہ نہر بہہ رہی ہے، لیکن حکم ہے کہ تم اس میں سے اتنا ہی لے سکتے ہو تعلیم جتنی کی گئی، تربیت کی گئی کہ کسی بھی صورت جو ہے وہ جتنی تمہیں اس کی ضرورت ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان سے قیامت والے دن جن چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا وہ بنیادی طور پر 4 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز کہ عمر کس چیز میں خرچ کی، علم پر عمل کتنا کیا، مال کہاں سے کمایا اور کس جگہ پہ خرچ کیا۔ واہ، ٹھیک، یہ دونوں چیزیں اس سے پوچھی جائیں۔ صحیح، تو یہ معاشرے میں یہ جو عمومی رویہ ہے کہ لوگ اپنی خوشیوں کے موقع پر اپنے وسائل کو بے دریغ ظاہر کرتے ہیں، جی ہاں، اور یہ سوچ کر کہ یہ چونکہ ہمارا ہے تو ہم نے بھائی اپنی مرضی سے اس کو خرچ کر سکتے ہیں، یہ تو الگ سوال ہوگا نا۔ اللہ رب العزت کو معلوم ہے کہ آپ نے یہ مال اکٹھا کیسے کیا ہوا ہے، جسے آپ سمجھ رہے ہیں وہ دوسروں کی حق تلفی کی ہے، وہ ظلم کیا ہے، وہ زیادتی کی ہے، وہ کرپشن کی ہے، وہ کیا ہے، جسے آپ نے اپنے طور پر ان غلط ذرائع سے حاصل کرنے کے بعد اپنا سمجھ لیا اور اپنا سمجھ کے آپ اس کو ضائع کر رہے ہیں اور اپنی خواہشات کے لیے آپ اس کو لٹا رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں مسئولیت میں ہیں اور اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں انسان کو پوچھنا ہے۔ اور یہ بات ساتھ یاد رہے کہ ہمارے ہاں چونکہ اصلاح معاشرہ کی بات ہے، ہمارے ہاں خاص طور پر خوشیوں کے موقع پر، جی، خوشیوں کے موقع پر معاشرے میں، اپنی برادری میں، اپنے ریلیشن سرکل میں اپنی برتری کو ظاہر کرنے کے لیے ایسے امور کیے جاتے ہیں اور ایسے کام کیے جاتے ہیں کہ جو سراسر اسراف میں آتے ہیں۔ صحیح، کیوں؟ پہلے وجہ تو یہ ہے کہ اسلام ان کاموں کی اجازت ہی نہیں دیتا ہے جن کے اوپر آپ خرچ کر رہے ہیں۔ ٹھیک، دوسرے نمبر پر آپ خرچ کر بھی رہے ہیں تو آپ یقین جانیے، ہم اسی ماحول معاشرے میں رہتے ہیں، شادیوں کے اوپر جب کھانا لوگوں کو دیا جاتا ہے، جسے میں کہتا ہوں کہ کھانا نہیں کھلتا، بندے کھلتے ہیں کھانے کے لیے۔ میں چاہوں گا کہ ہم الگ سے بات کریں کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور اس وقت جو یعنی اگر دیکھا جائے کہ اس وقت ہم جتنا اللہ کے رزق کا ضیاع کرتے ہیں اور اپنی طلب اور حرص اور ہوس کے لیے ہم کتنا ضائع کر دیتے ہیں، تو یہ رزق کو ضائع کرنے کی مسئولیت بھی انسان پر آتی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ قاری صاحب، بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ جو شیطان کے ساتھ رشتہ داری قائم کر دی ہے قرآن نے کہ فضول خرچی کرنے والا، اسراف کرنے والا شیطان کا بھائی ہے، جی، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس پہ تھوڑی سی ضرور آپ روشنی ڈالیں۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ دیکھیں سورہ بنی اسرائیل کے اندر آیت نمبر 27 میں اللہ پاک نے فرما دیا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا۔ اور یعنی اتنی مذمت ہے کہ اللہ پاک نے اس کو اس کی اخوت کے رشتے میں ہی باندھ دیا، اتنی زیادہ مذمت ہے۔ اور پھر آگے دیکھیں، بلکہ اس سے بھی بڑی بات ہے، قرآن پاک نے ایک جگہ فرمایا کہ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ، فرمایا کہ وہ جو مسرف ہے نا وہ کذاب ہے، وہ جھوٹا ہے۔ یعنی یہ اتنی سخت وعید ہے کہ، اور بلکہ یہاں بخاری شریف کے اندر میں نے پڑھا کہ حیران ہو گیا، فرمایا کھاؤ پیو اوڑو پہنو، کھاؤ پیو اوڑو پہنو اور تکبر اور اسراف نہ کرو۔ یعنی تکبر اور اسراف کو ساتھ ملا دیا، یعنی یہ مذموم چیزیں دونوں۔
ناپسندیدہ چیزیں، یعنی یہ بالکل بات اسی طرح ہے کہ جس طرح رب کائنات نے شان بیان کرتے ہوئے کہا نا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، دونوں کو ساتھ ملایا. جہاں کہا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، دونوں کو ساتھ ملایا. جہاں فرمایا واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، دونوں کی رضا کو ساتھ ملایا. یہاں اللہ پاک نے مذمت کے طور پر ناشکری کی اور حکم عدولی کی، تو فرمایا رب کائنات نے تکبر کو اور اسراف کو ساتھ ملا دیا. اور تکبر کا آپ دیکھیں کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہے، فرمایا وہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا. صحیح. تو ساتھ ملا دیا. اتنا یہ فضول خرچ جو شخص ہے، کہاں شیطان کا بھائی بنا دیا، کہاں کہا یہ کذاب ہے، یعنی کذاب کل جو آپ کا موضوع تھا. تو یہ اتنا سخت وعید ہے اس کے حوالے سے کہ شیطان کا بھائی بنا دیا. اور دوسری جانب دیکھیں کہ جو اسے ہٹ کر دوسری جانب جاتا ہے وہ اسراف کرنے والا نہیں ہے، وہ اللہ کی راہ میں دینے والا ہے. تو یہاں کہا کہ وہ شیطان کا بھائی ہے. فرمایا جو اللہ کی بارگاہ میں دینے والا ہے، فرمایا وہ السخی حبیب اللہ، وہ اللہ کا دوست ہے. یہاں کہا وہ شیطان کا دوست ہے. تو وہاں فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں دینے والا ہے، جو طاعت میں دے، جو طاعت میں دے وہ اللہ کا دوست ہے، اور جو معصیت میں دے وہ شیطان کا بھائی بن جاتا ہے. ٹھیک ٹھیک. مفتی صاحب یہ بہت ضروری ہے، شروع میں بھی ہم اس سوال کو میں چاہ رہا تھا کہ مزید ذرا صراحت کے ساتھ بیان کریں تاکہ لوگوں تک یہ بات پہنچ جائے کہ ہم سخاوت میں اور اسراف میں کس طرح فرق کریں گے. یہ بہت بنیادی چیز ہے سمجھنی. اور جیسا آپ نے پہلے بھی ذکر کیا، جواب آپ سے ہم لیتے ہیں لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد اسراف اور سخاوت میں فرق اور امتیاز کیسے کیا جائے گا، اس پہ بات کرتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد. جاننا کہ آج کی اس گفتگو کی روشنی میں ہم یہ سمجھیں کہ جب اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، سخاوت کرتے ہیں، اس میں زیادہ سخاوت کرنے کا حکم ہے اور اسراف سے منع کیا گیا ہے، تو ان دونوں کے درمیان ہم کس طرح سے تعلق کو سمجھیں گے اور کس طرح سے مفتی صاحب اس میں امتیاز کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، ایک بات تو یہ ہے کہ شیطان جو ہے نا، یہ مال کے ضیاع کو پسند کرتا ہے. مال کے ضیاع کو، مال کا تلف ہونا، حدیث مبارکہ میں بھی اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ وہ اس کو پسند کرواتا ہے. اسی وجہ سے نا وہاں پر اس کو اخوان الشیاطین جو ہے وہ کہا گیا ہے. ٹھیک. اب آ جاتے ہیں جی، جس طرح کے جو اسراف ہے، اسراف میں کوئی خیر ہی نہیں ہے، لیکن نیکی کے معاملات میں کوئی اسراف نہیں ہے. آپ نیکی کا کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، وہاں پر دل کھول کر خرچ کرتے ہیں، صحیح، تو وہ سخاوت کہلائے گا، صحیح، وہ اسراف نہیں کہلائے گا. اب اسراف کیا ہے؟ اسراف یہ ہے کوئی نافرمانی والا عمل کرنا، ناشکری والا عمل کرنا. اسراف یہ ہے ریاکاری کرنا، دعویٰ، یہ تمام کی تمام چیزیں. لیکن اگر آپ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں جو ہے نا، ان کا اظہار کرنے کے لیے، مثال کے طور پر آپ اچھا لباس پہنتے ہیں، وہ اسراف میں نہیں آئے گا. کیوں؟ نبی معظم شفیع مکرم نے اس کو نعمت کے اظہار میں شامل فرمایا ہے کہ یہ والی چیزیں جو اگر اللہ پاک نے آپ کو وسعتیں عطا فرمائی ہیں تو اللہ پاک اس کو دیکھنا بھی پسند فرماتا ہے کہ آپ اس کا اظہار کریں. اگر وہ مال کی اظہار شکر کی صورت میں ہو، تکبر کی صورت میں نہ ہو. کیا بات ہے جی ڈاکٹر صاحب. یہ ہے کہ اگر اللہ پاک نے آپ کو مال عطا فرمایا ہے تو پھر ایسی صورتحال میں وہ مال خرچ کرنے کو وہ پسند فرماتا ہے. ٹھیک، ہم نے دیا ہے، اب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ مال آپ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. ظاہری سی بات ہے، آپ جتنا خرچ کریں گے، ولا اسراف فی الخیر، نیکی کے معاملات میں کوئی اسراف نہیں ہے. اب یہ خیر کا معاملہ ہے، اس سے دوسرے لوگوں کے مفادات جو ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں. ہر ایسا معاملہ جو نیکی پر مشتمل ہو اور اس میں آپ دل کھول کر خرچ کریں تو وہ اسراف نہیں کہلائے گا. دوسری بات یہ ہے، اللہ پاک نے آپ کو چیزیں عطا فرمائی ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ میں ان کا اظہار کروں. جس طرح کہ ہمارے ہاں محافل نعت کا اہتمام ہوتا ہے، وہاں پر لوگ جو ہے وہ پیسہ خرچ کرتے ہیں، دل کھول کر خرچ کرتے ہیں. اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ تاکہ یہاں پر اللہ کا رسول، اللہ کا پیغام اور اس کے پیارے رسول کا پیغام جو ہے وہ دوسرے لوگوں پر پہنچے. تو پھر یہ بھی اسراف نہیں کہلائے گا، یہ نیکی کے معاملات کہلائیں گے. تو اسراف وہاں پر کہلاتا ہے کہ جہاں پر خرچ کے معاملات ہوں، خوراک کے معاملات ہوں، یا وہاں پر آپ دوسرے لوگوں کو ان کی حق تلفی سے محروم کر رہے ہوں، تو وہاں پر اسراف کہلاتا ہے. ایک آدمی، اقبالہ ڈاکٹر صاحب، ایک یہ بھی ہے نا، ایک آدمی جو ہے وہ اس کی سخاوت کے بڑے چرچے ہیں اور وہ دوسرے لوگوں کو بڑا نواز رہا ہے، لیکن اس کے اپنے عزیز رشتہ دار جو اس کی سخاوت سے محروم ہے، تو یہ بھی اسراف کہلائے گا. کیوں؟ ہمارے دین نے اول
خیش بات درویش اس بات کی ہمیں تعلیم دی ہے کہ آپ نے اس اصول کو ضرور پیش نظر رکھنا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ مفتی صاحب مختصراً میں چاہوں گا کہ خاص طور پہ شادی کے مواقع پر ہم اس کا اظہار کرنے میں بھی اسراف کرتے ہیں، خاص طور پہ کھانے کے معاملے میں کھانا جو پکوانے والے ہیں وہ بھی اپنی حیثیت کے مطابق زیادہ سے زیادہ کوشش کرتے ہیں اور کھانے والے بھی زیادہ سے زیادہ کوشش کرتے ہیں، تو اس پہ مختصر سی رائے دے کے میں چاہتا ہوں کہ آج 3 رمضان المبارک ہے، سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کا یوم وصال ہے، اس کی جی دیکھیں یہ اسراف کا معاملہ جو ہے نا بڑا نفیس اور بڑا پیچیدہ ہے جی۔ بہت دفعہ خیر کے کام میں خرچ نمود و نمائش کی وجہ سے وہ مذموم ہو جاتا ہے۔ ٹھیک، بالکل صحیح۔ ابھی مفتی صاحب نے محفل نعت کی بات کی ہے، تو محفل نعت میں خرچ کرنا یقیناً حضور کے ذکر کی بلندی کے لیے ہے، لیکن اس شخص کو جو اس جگہ پہ تو خرچ کر رہا ہے کیمرے کے سامنے، لیکن یتیموں، مسکینوں، بیواؤں، دینی مدارس اور باقی خیر کے کاموں میں اس طرف دھیان ہی نہیں اس کا، کیا مطلب وہ خیر کے نام پہ نمود و نمائش اور اسراف کر رہا ہے۔ صحیح صحیح۔ تو یہ بڑا نفیس سا معاملہ ہے۔ یہی چیز آپ اپلائی کر لیں کھانے پہ کہ کھانا کھلانا یہ بہت بڑی نیکی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن ہمارا جو طرز عمل شادیوں کے موقع پر بن گیا ہے معاشرے میں وہ کیا ہے، میزبان کو پتہ ہوتا ہے کہ مہمان 100 ہے، لیکن وہ کھانا 200 کو کیوں پکواتا ہے؟ کیوں؟ اس کو پتہ ہے کہ انہوں نے کھانا ضائع کرنا ہے۔ صحیح۔ اور ضیاء کیا ہے کہ آپ کو جتنی طلب ہے، آپ کو جتنی طلب ہے آپ اس کے مطابق نہیں لے رہے، صحیح، بلکہ آپ اپنی ہوس کے مطابق لے رہے ہیں۔ صحیح صحیح۔ یہ دونوں میں فرق ہے کہ آپ کو ضرورت ایک نان کی یا اس کے مطابق کھانے کی ہے، لیکن آپ نے 4 بندوں کا کھانا پلیٹ میں ڈال لیا ہے کیونکہ آپ کی حرص ہوس اس سے کہیں زیادہ ہے، بالکل ٹھیک، اور باقی سارے کا سارا حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو فرمان عالی شان ہے کہ 2 بندوں کا کھانا 3 لوگ کھا سکتے کافی ہو ہیں، سکتا ہے، لیکن یہاں تو 4 کا 2 کے لیے ہوتا ہے۔ کیا بات ہے۔ حتیٰ کہ وضو کرنے میں اگر آپ دیکھیں، جیسے آپ نے شروع میں فرمایا، وضو شروع ابھی کیا نہیں ہے، پانی کھول دیتے ہیں اور آپ مسواک کر رہے ہیں، دانت صاف کر رہے ہیں، پانی کھولا ہوا ہے، یہ میسیج میں سمجھتا ٹھیک ہے۔ ہوں ضرور اچھا، اسی طرح مطلب جو صلحاء ہیں ان کا تو طریقہ یہ ہے کہ جب مسح کرنا ہو اس وقت بھی پانی بند کر کے مسح کریں، اللہ تاکہ وہ بے شک فراوانی ہے۔ تو اس حد تک اگر اس میں اعتدال کی بات ہے تو بھائی محفل نعت میں یا شادیوں میں کھانے کی کہاں اس طرح کی اجازت ہو جائے گی۔ اور آج کے دن کی مناسبت سے سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا، ان کی عظمت اور شان پر ہم کیا کہہ سکتے ہیں، ان کا ادب، ان کے ذکر کی پاکیزگی، ان کے ذکر کی بلندی اتنی ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کی آیات، محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور ارشادات اس کے اوپر ظاہر ہیں، جن کی محبت عین ایمان ہے، سبحان اللہ، سبحان جن کا ادب عین ایمان ہے، سبحان اللہ، جن سے الفت عین ایمان ہے، سبحان اللہ، جن سے کائنات کو حیا کے اسلوب عطا ہوتے ہیں، جن کے احسانات کے آگے حسنین کریمین ہوں، مولائے کائنات ہوں، سید کائنات ہوں، ان کے احسانات کے آگے امت مسلمہ آج بھی سر جھکائے کھڑی ہے۔ حیا کا یہ عالم ہے کہ قیامت والے دن رب کائنات جب وہ تشریف فرما ہوں گی تو اہل محشر کو حکم ہوگا نظروں کو چھپا لو۔ جن کی بارگاہ کے ادب اور ادب کے اسالیب نبی پاک علیہ السلام سکھائیں، رب کائنات سکھائے، اللہ اکبر، ان کی تو ادب میں ہی اگر فراوانی ہو جائے، نصیب ہو جائے، سبحان اللہ، تو کیا بات ہے۔ اور میں تو بالکل ریکارڈ پہ کہتا ہوں کہ ہم خوش نصیب ہیں، سبحان اللہ، ہم خوش بخت ہیں کہ ہم حضور علیہ السلام کی آل کا ادب اور ذکر کرنے والوں میں ہیں۔ ہمارا شمار ان کی طرف خطا کرنے والوں میں نہیں، ہمارا شمار ان کی طرف پاکی کی نسبت اور طہارت کی نسبت۔ سبحان اللہ۔ قاری صاحب آپ بھی بسم اللہ آج کے دن کی مناسبت میرے سے لیے اعزاز ہے سیدہ پاک کا ذکر کرنا، بہت سند ہے میرے لیے بخشش کی۔ دیکھیں حیا کا قبلہ حضور مفتی صاحب نے ذکر فرمایا تو سیدہ پاک کے لبوں پہ، آپ کے چہرے پر کبھی گھر والوں نے مسکراہٹ نہیں دیکھی سرکار دو عالم کے وصال کے بعد۔ ایک دفعہ مسکراہٹ آئی، صرف ایک دفعہ، کہ جب آپ نے حضرت اسماء بنت امیس سیدہ صدیقہ اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی اہلیہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں آپ کی بارگاہ میں بیٹھی تھی جب آپ علیل تھیں تو میں آپ کی عیادت کے لیے اکثر آپ کے پاس بیٹھتی تھی، تو وہ آپ پریشان تھی. آپ نے سیدہ پاک نے فرمایا کہ میں پریشان اس لیے ہوں کہ جب میرا وصال ہوگا تو لوگوں کی نظر پڑیں گی میرے جسم پر، تو میں چاہتی ہوں کہ ایسا میرا اہتمام کیا جائے کہ جو پردہ ہے نا میرا وہ قائم رہے. تو حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ میں حبشہ میں گئی تھی تو وہاں میں نے دیکھا کہ وہاں چارپی پہ میت کو رکھ کے وہ کمان کی صورت میں شاخیں ڈالتی تھی کھجور کی، اس کے اوپر کپڑا ڈالتی تھی. تو جب آپ نے کہا مجھے پریکٹیکل کر کے دکھاؤ تو انہوں نے پریکٹیکل کر کے دکھایا تو سجدہ پاک کے چہروں پہ مسکراہٹ آئی. تو آپ اندازہ کریں کہ آپ کی حیا کا عالم، کہ اللہ پاک ہمیں بھی اور ہماری بیٹیوں کو پورے معاشرے کو حیا کا نور عطا فرمائے. مفتی صاحب آپ بھی کچھ کلمات عطا فرما دیں. جی میں تو ایک ہی بات عرض کروں گا کہ ہمیں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا احسان مند رہنا چاہیے. وہ کہتے ہیں نا بسا اوقات لوگوں نے لکھا ہوتا ہے میرے پیچھے میری ماں کی دعائیں ہیں، میرے پیچھے فلاں کی دعائیں ہیں. میں بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں ہمارے پیچھے بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا کی دعائیں ہیں. سبحان اللہ. نبی معظم شفیع مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ میری بیٹی آپ نے اپنی دعاؤں میں میری امت کو ضرور یاد رکھنا ہے. آپ جب عبادت فرماتی ہیں تو عبادت کے اندر اتنی طویل عبادت فرماتی ہیں اور لمبے لمبے سجدے، لمبے لمبے قیام، اور ان لمبے سجدے اور لمبے قیام کے بعد اللہ کے حضور اس دعا کا اہتمام فرماتی ہیں. فاطمہ کا معنی ہے روکنے والے، چھڑانے والے. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ جہنم کی آگ سے حضور کے غلاموں کو چھڑانے والے، جہنم کی آگ سے حضور کے غلاموں کو روکنے والے. تو آپ حضور کے غلاموں کے لیے، حضور کی امت کے لیے ہر روز اللہ کی بارگاہ میں دعاؤں کا اہتمام کرتی ہیں. یا رب العالمین میرے محبوب میرے پیارے بابا جان کی امت کی بخشش فرما. ہم کتنے خوش نصیب لوگ ہیں، اتنا ہم لوگ اپنے آپ کو دعاؤں میں یاد نہیں رکھتے جتنا بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھتی ہیں. ہم خوش نصیب لوگ ہیں کہ میرا تو یہ خیال ہے کہ اب ہمیں یہ کہنا چاہیے ہمارے پیچھے ہماری ماں کی دعا نہیں، ہمارے پیچھے بی بی سیدہ فاطمہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت شکریہ جناب مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب، جناب قاری محمد یونس قادری صاحب، جناب مفتی غلام یاسین نظامی صاحب، جناب محمد فیصل نقشبندی صاحب. اور ہم چاہیں گے کہ اگر آپ منقبت آخر میں پیش کر دیں تو بہت اچھا ہو جائے گا. ناظرین کرام آپ سے اجازت طلب کرنے سے پہلے میں بھی اپنی حاضری کے طور پر حضرت اثر صہبائی ان کے کا یہ ہدیہ منقبت آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں کہ اے چراغ خدیجۃ الکبریٰ، سبحان اللہ. اے چراغ خدیجۃ الکبریٰ، اے جگر گوشہ شہ ابرار، اے رفیق حیات شیر خدا، اے خواتین خلد کی سردار. تیرے دامن میں زینب و کلثوم، دو گرام آیا گوہر شہوار، نور ہی نور ظاہر و باطن، خوش بیاں خوش خصال خوش کردار. تیری آغوش میں حسین و حسن، تیری آغوش میں حسین و حسن، دست فطرت کے بہترین شاہکار، جن کے سینوں میں نور فقر علی، جن کے سینوں میں نور فقر علی، جن کی تیغوں میں ضربت کرار. اصفیاء جن سے فیض کے طالب، اصفیاء جن سے فیض کے طالب، اولیاء جن کے حاشیہ بردار، کشتگان مصاف حق کے امام، غازیان کرام کے سالار، جن کی صورت پہ دو جہاں قرباں، جن کی سیرت پہ کائنات نثار. تیرے شیروں کے خون ناحق سے گلشن حق میں رنگ و نور و بہار، گلشن حق میں رنگ و نور بہار. اجازت دیجئے اللہ کریم ہمیں اسوہ سیدہ کائنات پر ہمیں اور ہماری بچیوں کو، بیٹیوں کو، بہنوں کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے فیضان سے ہم سب کو مستفید فرمائے. انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع کے ساتھ. منقبت شامل کرتے ہیں محمد فیصل نقشبندی. نصیب میرا سنور گیا ہے جناب زہرا کے گھر کا صدقہ. نصیب میرا سنور گیا ہے جناب زہرا کے گھر کا صدقہ. بڑا کرم ہے بڑی عطا ہے، بڑا کرم
جناب زہرا کے گھر کا صدقہ نصیب میرا سنور گیا ہے جناب زہرا کے گھر کا صدقہ برا بھی ہو تو وہ عرش والا ضرور اس کو نوازتا ہے برا بھی ہو تو وہ عرش والا ضرور اس کو نوازتا ہے ادب سے جو شخص مانگتا ہے ادب سے جو شخص مانگتا ہے جناب زہرا کے گھر کا صدقہ نصیب میرا سنور گیا ہے جناب زہرا کے گھر کا صدقہ کوئی جو پوچھے کہ وقت کیسا گزر رہا ہے تو کہتا ہوں میں کوئی جو پوچھے کہ وقت کیسا گزر رہا ہے تو کہتا ہوں میں خدا نے خوشحال کر دیا ہے خدا نے خوشحال کر دیا ہے جناب زہرا کے گھر کا صدقہ کوئی نہ مانے ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان